बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर अफियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो मैं 2-3 दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका, इस वजह से कि मेरे वालिद साहब के चाचू मेरे दादा जान वो फ़ौत हो गए थे, जुमे वाले दिन फ़ौत हुए हैं। तो आज उनका कुल शरीफ है, तो टाइम भी हो गया दुआ का, तो अभी चलते हैं। तो बारिश भी 2-3 दिन से लगी हुई है लगातार, तो देखें पानी पानी खड़ा हो गया, सर्दी भी बहुत हो गई है। तो अभी चलते हैं दुआ के लिए, दुआ का टाइम हो गया। तेरी गोद कितनी अजीम है, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला जिसको मारे तमाम है, बल्ला बेकमाल जिसे चादर ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, भला बल्ला बेकमाल की कशफा तो जाबे सल्लू अलैहि रहमती दरिया कम बढ़ जाना मेरा दीगर रीते ओ शामा पैया तिलों की करनू आते मोलुक न्याय मोड़ मोहम्मद जिन्हों ओ आनंद आया तेरा ते कब्र दी काली मैं सुनिया ओ त्यो सनियाना जिदे मुंडे कब्री काली मैं सुनिया ओ
काली बाप मरे सिर नंगा होवे तीर मर कन खाली माँ बाने मोहम्मद बादशाह कौन करे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम अहबाब मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का सलाम میں اور آپ سارے سوال کے پروگرام کے اندر حاضر ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے، اپنے محبوب کی رحمت کے صدقے، اولیاء کاملین کے سحری کے آنسو کا صدقہ، شہداء کے عظمت والے خون کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ حاجی صاحب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ ان کی قبر کی ساری منازل آسان فرمائے۔ مجھے اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ قبر کی حشر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، حاجی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا۔ ان میں سے ایک ان کی جو کمال کی خوبی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سخاوت کا پہلو دیا۔ اور مجھے صحیح طرح یاد ہے کہ ہماری یہاں شاخ ہے بڑے حال میں، وہاں ان کے فریج کا معاملہ بنا تو کہنے لگے جی کہ کہیں سے نہیں مل رہا ہو، تو بڑی مشکل ہے ہمارے لیے، گرمیوں کا موسم ہے، بچوں کے لیے بڑی مشکلات ہیں۔ تو مجھے صحیح طرح یاد ہے کہ میں نے حاجی صاحب کو کہا تھا، حاجی صاحب کو ادھر بڑیال میں ایک ڈیپ فریزر کی ضرورت ہے، تو میرا خیال ہے حاجی صاحب نے آگے سے جملہ بھی نہیں کہا، انہوں نے کہا کل انہیں بھیجنا، اور جتنے کا وہ فری تھا وہ سارے کے سارے پیسے حاجی صاحب نے دیے۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور جس بندے کو اللہ پسند کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ دل کا سخی بنا دیتا ہے۔ بلکہ حاجی صاحب یہ پچھلے ختم پہ قاری صاحب وہاں موجود تھے، شہزاد صاحب تھے، تو قاری صاحب تھوڑے سے لیٹ ہو گئے، تو حاجی صاحب وہ ابھی میرے قانون میں ان کے جملے ابھی آ رہے ہیں کہ قاری صاحب آپ ذکر نہیں شروع کر رہے، تو انہیں یہ بنیادی طور پر ذکر اذکار اور ان چیزوں سے بڑا پیار تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کی ساری بنا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے غنی، اور غنی کا معنی ہوتا ہے سخاوت کی حد درجے تک جانے والا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا غنی، سب سے بڑا سخی اللہ کی ذات ہے۔ اور بندے کے اندر جو صفت آتی ہے نا وہ رحمان کی طرف سے آتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب بندے کو اللہ کی صفت بندے میں منتقل ہوتی ہے اور بندہ اللہ کی صفت کو اپناتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صفت کے ذریعے اپنے بندے کو دوست لگا دیتا ہے۔ اور سارے راستے اللہ کو جاتے ہیں۔ اگر ایک آدمی نفل پڑھنے کے ذریعے جاتا ہے، روزہ رکھنے کے لیے جاتا ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ جو فائدہ ہے نا وہ فائدہ بنیادی طور پر سرکار کی سنت اپنانے میں۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک آدمی اگر 5 گھنٹے نوافل ادا کرے اس کا بھی ثواب ہے، لیکن اس کے بجائے اگر وہ دوپہر کے کھانے کے بعد سرکار کی سنت سمجھ کے 15 منٹ کا قیلولہ کر لے، اللہ تعالیٰ 5 گھنٹے کے نفل سے زیادہ ثواب۔ اس وجہ سے کہ اس نے یہ سرکار کی سنت ادا کی ہے۔ سنت سب کیا ایسا کی ہے، وہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، لیکن سنت کے ذریعے انسان جلدی اللہ کے قرب میں چلا جاتا ہے۔ تو گرامی حضرات، اب یہ علیحدہ بات ہے، بعض لوگوں پہ اعتراض کرتے ہیں جی وہ فلاں کام وہ فلاں کرتا ہے، جی دیکھیں یہ جی کہاں ہے، کہاں سے ثابت ہے، کیا ہے۔ اب جس بندے نے
اس گاؤں میں آنے کا صرف یہ راستہ دیکھا ہونا، اس کو آدمی کہے جی وہ نہیں، وہ اس طرف والی گلی بھی آ جاتی ہے، اب اس نے دیکھا نہیں، اس نے تو انکار کر رہا ہے۔ اب اس آدمی نے جب وہ گلی نہیں دیکھی تو اس گلی کا اس نے انکار کر دینا۔ اب اس بندے نے کیونکہ دیکھی نہیں تو اب یہ قصور اس کا ہے، راستہ تو وہاں سے آ رہا ہے۔ اب اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں جتنے راستے جاتے ہیں ان سے اگر شارٹ کٹ اور قریب ترین ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو انسان سخاوت کرتا ہے ایک لمحے کے اندر اللہ کے قرب میں چلا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک میں آپ کو عرض کرنا چاہوں، ایک یہ ہے کہ اللہ جب سخاوت دیکھتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور جوش میں آ کے گناہگار وہ فاسق آدمی بھی ہو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوست بنا لیتا ہے۔ غالباً حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کہ آپ حرم شریف کے حج کرنے کے لیے، اور جب حج کرنے کے لیے گئے نا تو آپ نے وہاں نیت کی کہ اس سال میں زیادہ قیام کروں گا، آج ویزے والا زمانہ تو تھا نہیں، آپ قافلے کے لیے گئے، آپ نے فرمایا اس سال میرے حرم میں زیادہ وقت گزارنا ہے۔ فرماتے میں مکہ شریف میں تھا، حرم کے اندر تھا، مجھے اونگ آئی تو آنکھیں بند ہوئی تو مجھے الہام ہوا، یعنی مجھے کہا گیا کہ فوراً یہاں سے چلے جاؤ اور فلاں بغداد کی فلاں گلی کے کونے میں ایک ہمارا دوست رہتا ہے، اسے ہمارا سلام بچاؤ۔ آپ نے اونگ ختم ہوئی، آپ اٹھ کے بیٹھے، سوچا یہ اللہ کا حکم ہے میری طرف، کیونکہ اللہ کے نبی کی جو خواب، اللہ کے ولی کو جو خواب آتی ہے یہ یقیناً سچی خواب ہوتی ہے، سچے بندے کی سچی خواب ہوتی ہے، اور جو زیادہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اس کے جھوٹے خواب ہوتے ہیں۔ آپ نے وہاں سے راستہ سفر مانگا، آپ بغداد پہنچے، اس گلی کے اس نکڑ پہ پہنچے، اور جب وہ نکڑ پہ جگہ بتائی گئی تھی اس پر جا کر جب دیکھا نا تو ایک آدمی سے پوچھے یہ گھر کس کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ مجوسی کا گھر ہے، یعنی آگ پوجنے والے کا گھر ہے، یعنی آگ کی پرستش کرنے والا مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، اس کا گھر ہے۔ آپ پریشان ہو گئے کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ وہ میرا دوست ہے، اسے میرا سلام پہنچاؤ، اور یہ آگے مجوسی کا گھر ہے، اللہ کا دشمن کا جو اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتا، اللہ کو مانتا بھی نہیں ہے۔ آپ نے جا کر دروازے پہ دستک دی، بندہ باہر آیا تو آپ نے پوچھا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ وہ بیٹھو اندر۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بتائیں کہ آپ نے زندگی میں کوئی اچھا کام کیا ہے؟ کہنے لگا کہ وہ تو مجھے کوئی اچھا کام یاد نہیں، لیکن ایک مجھے یاد آ رہا ہے۔ تم نے جو کہا کیا؟ کہنے لگے کہ ایک کام یہ ہے کہ ایک رات کو میں سویا ہوا تھا، سردیوں کی رات تھی، آدھی رات بیت چکی تھی، میرے دروازے پر دستک ہوئی، اور جب میں دروازے پر گیا نا تو میں نے وہاں دیکھا کہ ایک خاتون بپردہ کھڑی ہے، آدھی رات کا وقت ہے، بپردہ خاتون کھڑی ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، دیکھنے کے ابھی میں اسے کچھ کہنے لگا تھا کہ وہ اس نے آنکھیں نیچے کی اور شرماتے ہوئے میرے ساتھ والے دروازے سے، جو میرے پڑوسی کا دروازہ ہے، اس دروازے سے اندر ہو گئی۔ میں نے سوچا پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، کہنے لگے میں واپس آ کے پھر بستر پہ لیٹ گیا، پھر دوبارہ دستک ہوئی۔ کہنے لگا کہ جب دوبارہ دستک ہوئی تو میں نے جا کر دوبارہ دروازہ کھولا تو وہی خاتون پھر سامنے کھڑی ہے۔ اب اس خاتون نے اسی طرح کچھ بات سنے سنائے بغیر پھر وہ بھاگتی ہوئی گئی اور اپنے دروازے سے اندر چلی گئی۔ آپ فرماتے ہیں میں اس کے پیچھے گیا کہ میں دیکھوں اس ماجرا کیا ہے۔ کہتے دروازے کے قریب گیا تو اندر سے بچی کی آواز آ رہی تھی، ماں اب بھی کچھ لائیے یا خالی ہاتھ واپس آ گئی ہے، کچھ اب بھی کچھ لے کے آئیے یا خالی واپس آ گئی ہے۔ تو وہ ماں کہنے لگی بیٹی صبر کرو، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے، وہ اللہ کا دشمن تھا، مجھے اس سے مانگتے ہوئے شرم آئی ہے، اس وجہ سے میں واپس آ گئی ہوں۔ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ آدمی کہنے لگا کہ میں واپس آیا، میں نے ایک ٹشت میں تھال میں مختلف کھانے رکھے جو میرے گھر کے اندر موجود تھے، ان سب کھانوں کو میں نے رکھا ٹشت میں رکھ کے میں نے جا کر دروازے پہ دستک کی۔ وہ خاتون باہر آئی تو میں نے اسے پیش کیا، جناب یہ قبول کی تھی۔ وہ خاتون لے کے اندر چلی گئی۔ حضرت جنید بغدادی غالباً جب کوئی اور اللہ کے ولی جلیل القدر ولیوں میں سے ان آپ پر وجد کی کیفیت تاری ہوگی، آپ کانپے وجد میں آئے اور وجد میں آ کر کہنے لگے اللہ کے بندے، اللہ نے تیرے اس عمل کو اتنا پسند کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مکہ مکرمہ حرم سے اٹھا کے اپنا سلام تجھے دینے کے لیے مجھے وہاں سے تیرے گھر میں بھیجا۔ گرامیہ کا ذات اس کے بعد آپ بغداد کے چوک میں کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے، اور یہ جملہ آپ کا بڑا مشہور تھا، آپ یہ بغداد کے چوک میں کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے لوگوں سخاوت کیا کرو، سخاوت کیا کرو، اللہ کے راہ میں دیا کرو،
سخاوت کیا کرو. اللہ تعالیٰ کافر بھی سخاوت کرنے والا ہو, اللہ کا دشمن بھی ہو, تو سخاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دوست بنا دیتا ہے. اس لیے گرامی کا سخاوت ایسا پہلو ہے کہ جس پہ اللہ کریم ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك لهم من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أباهم بذلك ولكن رسول الله خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم حاجی محمد اقبال صاحب موجود ان کے سارے صاحب کے لیے آج کی محفل پاک کے اندر 9 کلام پاک مکمل تلاوت. سورہ یاسین 160 مرتبہ, درود پاک 60,550 مرتبہ, آدنامہ 50 مرتبہ, سورہ اخلاص 5550 مرتبہ, سورہ ناس 80 مرتبہ, سورہ کوثر 50 مرتبہ, آیت کریمہ 200 مرتبہ, استغفر اللہ 300 مرتبہ, یا حی یا قیوم 100 مرتبہ, یا غنی اللہ اللہ اکبر 200 مرتبہ, سبحان اللہ 500 مرتبہ, بسم اللہ شریف 500 مرتبہ, سبحان اللہ 10,000 مرتبہ, استغفر اللہ 10,000 مرتبہ, اللہ اکبر 10,000 مرتبہ, یا حی یا قیوم الحمدللہ 5,000 مرتبہ, آیت الکرسی 50 مرتبہ, سورہ فلق 25 مرتبہ, الحمدللہ 500 مرتبہ, سورہ کافرون 25 مرتبہ, سورہ ملک 30 مرتبہ, سورہ رحمان اور سورہ واقعہ 30 مرتبہ. اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. اول آخر درود کی 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین آمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین اے ہمارے مالک، اے ہمارے رحمان، اے ہمارے رحیم، اے ہمارے کریم رب، اپنی اعلیٰ شان، اعلیٰ صفات، اعلیٰ اسماء کے صدقے تلاوت کی گئی پاک کلام کثیر تعداد میں اوراد و ضائف پڑے گئے، ذکر و اذکار ہوا ہے، بعض و نصیحت ہوا ہے، لنگر شریف کا اہتمام کیا گیا ہے۔ مالک مولا سارے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین تیرے کمزور بندے کسی بھی اعتبار سے کوئی کمی کوتاہی غلطی رہ گئی ہو تو رب کی معافی عطا فرما۔ آمین ان سارے نیک اعمال پر تو نے ہم سب کو جتنا اجر عظیم عطا فرمایا، ہم اپنے پیارے لجپال کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا ثواب ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے جمیع انبیاء کرام، سرکار کی جمیع ازواج مطہرات، جمیع اولاد پاک، جمیع صحابہ کرام، آپ کی امت کے جمیع شہداء کرام، اولیاء کرام، جمیع مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، اور خصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امتی جو ایمان کے حالت میں دنیا سے گئے، اب اس دنیا میں ان کا کوئی ہاتھ اٹھانے والا باقی نہیں رہا، ان کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور۔ آمین بالخصوص اس جملہ پاک کلام کا ثواب، آدھر تام کا ثواب، ذکر و اذکار کا ثواب، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے جناب محترم حاجی محمد اقبال صاحب مرحوم مقبول ان کی روح کو سارے ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور۔ آمین مالک مولا ان کی قبر پر کروڑ رحمت و برکت کا نزول فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغ پر سے باغ بنا۔ مالک تیرے اتنے بندوں نے جمع ہو کر تیرے بندے کی بخشش کے لیے تیری رحمت کو صدا لگائیے، مالک مولا تو اپنی رحمت کے صدقے ان کی قبر کی ساری مناظر آسان، انہیں قبر کے اندر کروڑ کروڑ جنت کی راہ سے نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا صدقہ رب کریم ان کی قبر کو روشن و منور فرما، قبر کی تنگی وحشت اندھیرے سے محفوظ فرما، کل قیامت والے دن عزت کے مقام اپنے عرش عظیم کا سایہ عطا فرما، سرکار کے ہاتھ سے نجات کوثر نصیب فرما، پورے صراط میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب فرما۔ اس دنیا میں رہتے بھی معاملات، عبادات، حقوق اللہ، حقوق العباد کے اندر کوئی کمی کوتاہی غلطی رہ گئی ہو تو رب کریم اس پاک کلام کے صدقے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں میں جو تیری بارگاہ میں مقبول آتے ان کے صدقے رب کی معافی عطا فرما، زندگی بھر کے نیک اعمال کی اب قبر کے اندر بہتر جزا عطا فرما، بالعموم اہل خانہ اور بالخصوص اولاد کو صبر جمیل عطا فرما۔ رب کریم ان کی جو دعائیں ان کے فضل و برکات تھے تا قیام قیامت جاری و ساری فرما۔ رب کریم انہوں نے زندگی میں جو نیکیاں کی ہیں، بالخصوص صدقہ جاریہ کے طور پر تیرے دین کی خدمت کی ہے، میرے والد جب تک وہاں قال اللہ تعالی رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ۔ رب کریم انہوں نے زندگی میں تیرے دین کی وجہ سے محبتیں کی ہیں، میرے مالک اب تو اپنے دین کی برکت سے ان کی قبر کی ساری منازل آسان دے، عالم برکت کے اندر اس کی بہتر جزا عطا فرما، اور ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اس خاندان کے جتنے تعلق رکھنے والے ابا و اجداد، دوست احباب، چاہنے والے، پیار کرنے والے، دادتا خاندان سے بھانتا خاندان سے گئے، سب کی بخشش و مغفرت، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہمارے جتنے بھی چاہنے والے تعلقدار اقدار دنیا سے گئے، رب کریم سب کی بخشش و مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اس خاندان پر اپنی رحمت و برکت کا درود فرما، ہر قسم کی دکھ تکلیف آزمائش، آسمانی زمینی آفات و بلیات، آسدوں ظالموں منافقوں ناس شیاطین جادو ٹونا نظر بد سے محفوظ و محفوظ فرما، زندگی کا موڑ پہ کامیابی عطا فرما۔ رب کریم بھائی بیرون ملک کے ان کے لیے آسانیاں عطا فرما، کورونا وائرس سے سرکار کی امت کو محفوظ فرما۔ رب کریم جتنے بھی ہمارے بھائی بیرون ملک ہیں ان کی جان مال عزت آبرو اور بالخصوص ان کے ایمان کی حفاظت، ان کے لیے بہتر اسباب مہیا فرما۔ اس وقت کو مشکل میں میرے مالک اپنے غیب کے اقدام سے ان کے لیے بہتر اسباب مہیا فرما۔ ہم سب کو ایمان پر زندگی، ایمان پر موت عطا فرما۔ ہمارے کشمیری بھائیوں کو آزادی کی دولت سے مالا مال فرما۔ پیر علی رضا گیلانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا وصال ہوا ہے، رب کریم آپ کے درجات کے اندر بلندیاں عطا فرما، اور آپ نے جو آزادی کے لیے کوششیں کی ہیں میرے مالک ان کے عوض میں رب کریم آپ سرکار کی امت پر مہربانی فرما، اور ہمارے کشمیری بھائیوں کو آزادی کی دولت سے مالا مال فرما، ان کے لیے آسانیاں عطا فرما۔
اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا. خدا حافظ. اور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے دادا جان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے.